ایک بادشاہ اپنی محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر محل کے نزدیک ایک چھت پر پڑی جہاں ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا جادو چھا گیا۔ بادشاہ اس حسین و جمیل عورت تک پہنچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلا بھیجا۔ جب فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ کہنے لگا، ہمارے اس خط کو فلاں ملک کے فلاں بادشاہ تک پہنچا دو اور اس کا جواب بھی ساتھ ہی لے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر گیا اور اپنے تکیے کے نیچے اس کو رکھ کر سامان کی تیاری کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے پیچھے کیا شڑینتر کیا ہوا ہے۔ ادھر بادشاہ کو جیسے ہی علم ہوا کہ فیروز چلا گیا ہے، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ فیروز کی بیوی نے دروازے کی آڑ میں پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، میں تمہارے شوہر کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ فیروز کی بیوی نے یہ سن کر دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کو اپنے گھر دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بادشاہ سے اپنے غریب خانے کی آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی ایک نیک عورت، سمجھدار خاتون تھی۔ بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے لڑکی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں، مگر بزرگ کہتے ہیں کہ شیر اگرچہ کتنا بھی بھوکا ہو جائے لیکن وہ مردار نہیں کھاتا، اور بادشاہ سلامت، آپ تو اس کٹورے میں پانی پینے کے لیے آ گئے جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بہت شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن جلدی میں اپنا رومال وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یہ یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی بھول گیا۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر بادشاہ کے رومال پر پڑ گئی جو بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ یہ دیکھ کر فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کے خط لے کر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ بادشاہ نے اسے کچھ انعام کے طور پر بہت ساری اشرفیاں عنایت فرمائیں۔ وہ ان اشرفیوں کو لے کر بازار گیا اور وہاں سے بہت سارے تحفے تحائف خرید کر اپنے گھر واپس گیا اور اپنی بیوی کو دکھایا تو بیوی نے اس کو پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بادشاہ نے انعام دیا ہے، اس میں سے میں نے تمہارے لیے یہ تحفے خریدے ہیں، چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی جلدی سے تیار ہو گئی۔ اس کے بعد فیروز اپنی بیوی کو لے کر اس کے والدین کی طرف رخصت ہوا۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور ایک مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کو پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ کچھ دن بعد گزرنے کے اس کے سالے اس سے ملنے آ گئے اور کہنے لگے، تم ہماری بہن سے ناراضگی کی وجہ بتاؤ یا پھر ہم تمہیں قاضی کے سامنے پیش کریں۔ فیروز کہنے لگا، جیسا تم لوگ بہتر سمجھو، لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلا بھیجا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے ایک پھلوں سے بھرا سرسبز باغ اس آدمی کے حوالے کیا تھا، اس نے ہمارا باغ اجاڑ دیا ہے، سارے پھل کھا لیے
اور درخت کاٹ دیا ہے۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا۔ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے ان کو واپس کیا ہے۔ قاضی اب ان بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہاں، ویسے ہی حالت میں واپس کیا گیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز، کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ بس مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ، جو یہ ٹیک لگائے ہوئے یہ سب کچھ سن رہا تھا، سب کچھ سمجھ گیا اور کہنے لگا، فیروز، اپنے باغ کی طرف امن اور بے خوف ہو کر جاؤ۔ واللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھیں۔ اور کیس برخاست ہو گیا۔ فیروز اپنی بیوی کو واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ دوستو، نیک بیوی دنیا میں جنت کا گھر بنا دیتی ہے، مگر ایک شک کی چھوٹی سی چنگاری ایک ہنستے کھیلتے گھر کو جلا دیتی ہے۔